نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت رسول امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ اس کا کروڑوں احسان۔ میں نے قرآن مقدس کی آل عمران کی ایک آیت مقدسہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ملک کے بارے میں، اس کی چاہت کے بارے میں، عزت کے بارے میں اور ذلت کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قل اللہم، کہ یوں فرماؤ کہ اللہ مالک الملک، تمام ملک کا مالک وہی ہے، تمام ملک کا مالک وہی ہے، اصلی اور حقیقتاً بادشاہیت اسی کی ہے۔ سارے بادشاہوں کو بادشاہیت دینے والا وہی رب قدیر ہے۔ مالک الملک، یہ تمام ملک، پوری دنیا، اس کا مالک اللہ ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اور وہ جسے چاہتا ہے بادشاہیت دے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، بادشاہیت چھین لیتا ہے، حکومت چھین لی جاتی ہے، تاج و تخت چھین لیتا ہے۔ بادشاہیت دینا من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے۔ یہ اس کا فضل و کرم، یہ اس کی عطا، یہ اس کا رحم و کرم ہے۔ یہ عزت ہے کہ اللہ کسی کو سلطنت دے دے، اس کے لیے عزت ہے۔ اللہ کسی کو بادشاہ بنا دے، یہ اس کے لیے عزت ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور وہ جس سے چاہتا ہے اس کا ملک لے لیتا ہے، اس سے بادشاہیت لے لیتا ہے، یہ اس کے لیے ذلت ہے۔ وہ دیتا بھی ہے، وہ لیتا بھی ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اور جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے، اور ساری بھلائی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہی ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، وہی قادر ہے، وہی حاضر و ناظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ حسب نسب نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم حسب و نسب نہیں دیکھتا، رنگ و روپ نہیں دیکھتا، خوبصورتی بدصورتی نہیں دیکھتا، قبائل نہیں دیکھتا، بس جس کے اوپر اس کا فضل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی حسب نسب، رعب دبدبہ، یہ سب دیکھنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابو جہل کو بھی عزت دے دیتا ہے، ابو لہب کو بھی عزت دے دیتا ہے، عتبہ و شیبہ کو بھی عزت دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے تو ذات، نسب، حسب یہ نہیں دیکھتا۔ جب اس کا فضل ہوتا ہے
تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا کر دیتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے عاشق جنہیں دنیا موزن رسول کہتی ہے، وہ صحابی رسول جسے آج پوری دنیا عاشق الرسول کہتی ہے، امام العشاق کہتی ہے۔ آپ سے بڑا عاشق دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ، ہر ساتھ محمد رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہوتی رہی۔ جب تک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہ لائے تھے، جب تک حضور سے ملاقات نہ ہوئی تھی، تو حضرت بلال کا حال کیا تھا؟ آپ غلام تھے، ایک خریدتا دوسرا بیچتا، دوسرا خریدتا تیسرا خریدتا، تیسرا بیچتا چوتھا خریدتا۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت میں آپ مدینۃ المنورہ تک پہنچے۔ دنیا نے آپ پر بڑی ظلم کیا، آپ کے پر بڑی تکالیف ڈالی، آپ کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، طرح طرح کے آپ کے اوپر آزمائشیں لا دی گئی۔ غلام آخر غلام ہوتا ہے، تو اب جس کے بھی پاس آپ جاتے تو وہ کافر و مشرک ہوتا، تو آپ پر ظلم و ستم کرتا۔ یہ ذلت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں حضرت بلال کی عزت لکھی ہوئی تھی۔ ایسی عزت کہ آج پوری امت مسلمہ ایک طرف کھڑے ہو جائے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک ساتھ کو نہیں پہنچ سکتی، ایک لمحے کو نہیں پہنچ سکتی، ان کی ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یا آپ کو عزت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دنیا بیچتی رہی، آپ فروخت ہوتے رہے، پھر وہ نصیب وتعز من تشاء، پھر اللہ کو عزت دینی تھی، پھر اللہ کو عروج دینا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضیلتیں عطا کرنی تھی۔ پھر سودا کرنے کون آ گیا؟ حبیب کردگار آ گیا، محبوب پروردگار آ گیا، خاتم الانبیاء آ گئے، امام الرسول آ گئے، وجہ کائنات آ گئے، محسن انسانیت آ گئے، معلم انسانیت آ گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب غلامی میں بھی تھے، جب آپ کو حضور نے خریدا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی آپ ایمان لا چکے تھے، غلام ہونے کے باوجود ایمان لا چکے تھے۔ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو خرید لیا اور آزاد فرما دیا۔ ایسی عزت اللہ نے عطا فرمائی، تو عز من تشاء۔ اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو اس قدر عزت دے دیتا ہے۔ بلال کا ایمان جب تک نہیں لائے تھے تو بلال کا حال کیا تھا؟ بلال دوسروں کی چوکیداری کرتے تھے، بلال دوسروں کے تو کام و کاج کرتے تھے، بلال شب و روز دوسروں کے کام و کاج میں ہے تو وقت گزرتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے عزت دی، ایمان کی دولت عطا فرما دی، اللہ نے وہ منصب عطا فرما دیا، صحابی رسول بنا دیا، پھر رسول اللہ نے خرید لیا۔ اس کے بعد بھی آپ جب حضور نے خریدا نہ تھا، ایمان لا چکے تھے، تو کافر و مشرک آپ پر بڑے اچھے ہے تو ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اتیاچار کیا کرتے تھے۔ آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ سلا دینا، آپ کو دہکتے ہوئے شعلوں پر سلا دینا، آپ پر ظلم و ستم کرنا، یہاں تک کہ آپ کے بدن کے اوپر آگ کے گولے رکھتے تھے، آپ کی چمڑی جل جاتی تھی، چربی پگھل کے نیچے آتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ اے بلال، تیرا کیا حال ہے؟ یہ عشق کا عالم تھا، صبر و استقامت کا عالم تھا، پہاڑ سے زیادہ مضبوط آپ کا ایمان تھا، یہ رسول اللہ نے سنبھالے ہوئے تھے۔ اللہ نے عزت عطا فرما دی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فضیلتیں عطا فرما دی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلتیں عطا فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی رسول بنا دیا، شکر رسول بنا دیا۔